بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلش 9th یونٹ 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس یونٹ کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ہم مکمل کر چکے ہیں. آج ہم اس کی ایکسرسائز میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کریں گے. سب سے پہلے گلوسری دیکھ لیں کہ پیریلس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، ڈینجرس. وینچر کا مطلب ہوتا ہے کوئی مہم، خطرناک سفر، کوئی مشکل ذمہ داری. انڈرٹیک. فیوریسلی کا مطلب ہوتا ہے غصے سے، ناراضی سے، اینگریلی. ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ یعنی پلیس آف سیفٹی. انسٹنٹلی کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر یعنی امیڈیٹلی. کانسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ، مستقل یعنی ریگولر. ڈیٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا یعنی ٹو فائنڈ آؤٹ، تلاش کر لینا. رائب کا مطلب ہوتا ہے پختہ یعنی میچور. اور ریویل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یعنی شو کرنا. ہمارا اگلا ٹاپک ہے اسٹریس اینڈ انٹونیشن. اسٹریس اور انٹونیشن کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ سیلیبل کیا ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے سیلیبل. سیلیبل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی زبان سے کوئی ایک لفظ اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک یا ایک سے زائد آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک لفظ میں جتنی آوازیں ہوتی ہیں اتنے اس کے اندر سیلیبلز ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ایک لفظ ہے ہسبینڈ. ہسبینڈ یعنی شوہر، یہ 2 سیلیبلز پر مشتمل ہے، اس میں 2 آوازیں ہسبینڈ. اسی طرح ایک اگلا لفظ ہے اباؤٹ، یہ بھی 2 الفاظ 2 آوازوں پر مشتمل ہے، 2 سیلیبلز پر مشتمل ہے. اسی طرح ہے ریمارکیبل. ریمارکیبل، اب یہ کتنی آوازوں پر مشتمل ہے؟ یہ 4 مختلف آوازوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 4 سیلیبلز ہیں. اب کچھ سیلیبلز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جب آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ نے زور دینا ہوتا ہے. ایک ہی لفظ کے اندر کچھ سیلیبلز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ زور دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بغیر زور دیے ادا کیا جاتا ہے. جیسے ہسبینڈ، اب ہز کے اوپر آپ نے زور دیا، یہ آپ کا سٹریس ورڈ ہے، سٹریس ہے. ہسبینڈ. اباؤٹ، اباؤٹ کے اوپر آپ نے زور دیا، یہ سٹریس ہے. باؤٹ سٹریس ہے اور اے آپ کا ان سٹریس سیلیبل ہے. ہز آپ کا سٹریس سیلیبل ہے، سٹریس سیلیبل ہے، اور بینڈ آپ کا ان سٹریس سیلیبل ہے. اسی طرح ارائیو. اب ارائیو میں رائیو جو ہے یہ سٹریسڈ سیلیبل ہے اور اے جو ہے یہ ان سٹریسڈ سیلیبل ہے. ریمارکیبل میں مار جو ہے اس کے اوپر آپ زور دیتے ہیں، یہ سٹریسڈ ہے. ریمارکیبل یہ ہوتا ہے سٹریس دینا. اب جب آپ کسی لفظ کے ایک حصے پر زور دیتے ہیں دوسرے پہ نہیں دیتے تو آواز کا اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے. یا کسی سینٹینس کے اندر کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ زور دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ زور نہیں دیتے، تو یہ آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے یہ اس جملے کے مفہوم کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. آواز کا اتار چڑھاؤ کہلاتا ہے انٹونیشن. دا رائز اینڈ فال آف دا وائس ان اسپیکنگ از انٹونیشن. اب یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ بڑی خوبصورت ایگزامپل نیچے دی ہوئی ہے. ایک سینٹینس ہے کہ ڈو یو لائک اٹ. ڈو یو لائک اٹ، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ڈو یو لائک اٹ، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ڈو یو لائک اٹ، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ڈو یو لائک اٹ، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اب دیکھیں سینٹینس ایک ہی ہے لیکن میننگ لہجہ بدلنے کی وجہ سے ہر ایک کے مختلف ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا سٹریس اور انٹونیشن کہلاتا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے کیٹافورک ریفرنس اور اینافورک ریفرنس. یہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. کیٹافورک ریفرنس کیا ہوتا ہے کہ این ایکسپریشن that refers to a later expression in the discourse is called
a cataphoric reference. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میرا ایک دوست ہے، بہت ذہین لڑکا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. اب میں نے اپنے دوست کا تعارف کروانے کے لیے اس کا جو نام تھا اس کو بتانے سے پہلے جو میں نے ایکسپریشنز دیے وہ کیٹافورک ریفرنس کہلاتے ہیں. میرا ایک دوست ہے، بہت ذہین لڑکا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، یہ کیٹافورک ریفرنس ہے. اگر یہی بات میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ میرا دوست عبداللہ بہت ذہین لڑکا ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں نے اس کا نام پہلے بتا دیا، تعارف والی بات یا ایکسپریشن بعد میں دیا. تو یہ مثال جو ہے یہ اینافورک ریفرنس کہلاتی ہے کہ جب آپ پہلے سے بتائے گئے شخص یا چیز کے بارے میں جب ایکسپریشن دیتے ہیں، نام یا تعارف بتانے کے بعد جو چیز بتاتے ہیں وہ اینافورک ریفرنس میں آتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق. اب کلوز کمپینین پہلے بتا دیا، بعد میں بتایا کہ وہ کون تھا، حضرت ابو بکر صدیق. یہ کیٹافورک ریفرنس کہلاتا ہے. اور اسی طرح نیچے دیکھیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز امنگسٹ دا ارلیئر فیو ہو ایکسیپٹیڈ اسلام. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق. پہلے آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتایا، بعد میں ان کے حوالے سے بتائے گی خصوصیات کا ذکر کیا. تو یہ اینافورک ریفرنس کہلاتا ہے. مزید آپ نیچے اس کی ایگزامپل دیکھیں، یہ بہت آسان آپ کو محسوس ہوگا. ابو جہل دا چیف آف دا ڈس بلیورس. پہلے آپ نے بتا دیا ابو جہل، بعد میں اس کے حوالے سے جو بات بتائی گئی تھی اس کا ذکر کیا. تو یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے، اینافورک ریفرنس، جس میں آپ پہلے اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں اس کے حوالے سے جو خوبی یا خامی کا ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہر گرینڈ فادر ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم. ہر گرینڈ فادر، اب آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہ کون تھا، ہر گرینڈ فادر، نام بعد میں بتایا ابو قحافہ. تو یہ آپ کا کیٹافورک ریفرنس کہلاتا ہے.